وہ مسلمان ہی کیا ہے جو اپنے وطن سے محبت نہ کرے. وہ بار بار ہمارے ملک پر اٹیک کرتا ہے, بار بار گھس آتا ہے. جتنے آتنکوادی ہیں اسلحہ کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ خونخوار بن کر آتا ہے, تو خونخوار کا جواب اسی انداز سے دیا جائے. ہمارا ملک اسٹرونگ ہے, طاقتور ہے, فوجی کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے, اور جتنی چیزیں ہیں آبادی کے اعتبار سے. وہ جان لیتا ہے, ہمارے آدمیوں کو قتل کرتا ہے, اور پھر گیدڑ کی طرح بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کو بالکل ہی نہیں چھوڑا جائے, اور وہ 7 تہ زمین میں بھی چلے گئے ہوں تو ان آتنکوادیوں کو نکال کر ان کو قتل کیا جائے. تب یہ جو ہندوستانی 26 27 یا 28 مرے ہیں ان کا بدلہ ہو سکے گا. اس وقت میرے ساتھ ہیں رضیب القادری امام صاحب چھپرا میں. ابھی مسجد میں ہم موجود ہیں. ان کا مدرسہ ہے یہاں پر. تمام کئی سارے بچے, سینکڑوں بچے یہاں پر فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. یہ کئی سال سے چلتا ہے یہاں مدرسہ. اور ہمارے ساتھ امام صاحب بہت ساری باتوں پہ آج جانکاری دیں گے. انہوں نے وقف بورڈ کے خلاف میں بولے تھے اور سرخیوں میں رہے تھے, لیکن آج ان کے ساتھ ہم کئی تمام چیزوں پہ بات چیت کریں گے. میرے ساتھ ہے امام رضیب القادری صاحب. سواگت ہے. ای بہار نیوز ڈیجیٹل کے بہت اچھے سمبادک ہیں اور بہت اچھی نیوز آپ دیکھتے ہیں. میں لگاتار کبھی کبھی فیس بک اور واٹس ایپ پر آپ کی نیوز, آپ کی خبر پڑھتا ہوں. بہت اچھے انداز سے سجا کر پیش کرتے ہیں, اور جو ملک و قوم کی بھلائی کے لیے آپ کی خبریں ہوتی ہیں, اور سماج میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا بہت اچھا اقدام ہوتا ہے, اور بہت کوششیں آپ کر رہے ہیں شرما جی. ابھی آپ نے جو کہا, حال کے دنوں میں جو معاملہ چل رہا ہے 22 اپریل کو جو ہمارے ملک ہندوستان پر جو حملہ ہوا, یہ بڑا ہی دکھد معاملہ ہے, اور ہر ہندوستانی اس پر سخت نالاں ہیں. اور حکومت ہند سے بہت سارے لوگ, اس یہاں جو بھی کمیونٹی ہیں, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, وہ سب لوگ حکومت ہند سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سخت سخت اس کا جواب دیا جائے, یا ہم لوگوں کو بارڈر پہ بھیجا جائے تاکہ پاکستان کی سرزنش کی جائے. اس کی جو یورش ہے, اس کا جو حملہ ہمارے ملک پر ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے. وہ شانتی کو بھنگ کرنے والا, اور پاکستان انسانیت کا دشمن ہے. اور ہمارے یہاں جو قتل و غارت گری مچایا پہلگام میں, کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ملک کی ترقی میں یوگدان دیتے ہیں, اور ہم ہر اعتبار سے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. جان مال ساری چیزوں سے ہم تیار ہیں اپنے دیش بھارت کی رکشا کے لیے, حفاظت کے لیے. اور وہ مسلمان ہی کیا ہے جو اپنے وطن سے محبت نہ کرے. وہ مسلمان ہی کیا ہے جو اپنے وطن سے محبت نہ کرے. صاحب امام صاحب جو ہے ہمارے ساتھ رضیب القادری صاحب سرخیوں میں آئے تھے وقف بورڈ کے خلافت کرتے ہوئے, لیکن آج انہوں نے جیسے بات کی کہ پہلگام گھٹنا کے بعد وہ مسلمان ہی کیا جو اپنے وطن سے محبت نہ کرے. اسی پر ہم لوگ چرچا کرتے ہیں کہ 28 جو ہے لوگوں کی مرتیو, اس میں ایک مسلمان بھی مرا ہے, اور ایک ایسا مسلمان جنہوں نے پورے پریٹک کو بچاتے ہوئے اپنی جان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے لوگوں کو بچایا. وہ بھی گیا, اس جان چلا گیا, اس کا شہید ہو گئے. ہمارے نظر میں وہ سارے لوگ اپنے دیش کے لیے. لیکن یہ بار بار جو ہے آتنکواد کشمیر کی طرف سے گھستا ہے اور لوگوں کے ساتھ کرتا ہے, کرور ہتیائیں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں قادری صاحب؟ یہ تو بہت ہی سوچنے کی بات ہے, اور اس پر خوب منتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حکمرانوں کو بھی, ہمارے مودی جی کو بھی, اور گریہ منتری امت شاہ جی کو بھی, کہ وہ بار بار ہمارے ملک پر اٹیک کرتا ہے,
بار بار گھس آتا ہے، جتنے آتنکوادی ہیں اسلحہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خونخوار بن کر آتا ہے، تو خونخوار کا جواب اسی انداز سے دیا جائے گا، تبھی اس کی یہ یورش جو ہے رکے گی۔ اور ہمارا ملک الحمدللہ کسی بھی ملک سے کمزور نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے ہمارا ملک اسٹرونگ ہے، طاقتور ہے، فوجی کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور جتنی چیزیں ہیں آبادی کے اعتبار سے ہمارا ملک بہت اسٹرونگ ہے۔ اچھا، کیا کارن ہے کہ شاہد افریدی پاکستان کے جو کرکٹر رہے ہیں ان کا ایک بیان آتا ہے کہ خود ہی حملہ کروا دیتا ہے، اپنے لوگوں کو مروا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تمام کرور کرتا ہے اور پھر اپنا جو ہے پاکستان پہ سر پہ ٹھیکرا پھوڑتا ہے؟ شاہد آفریدی وہ ایک کھلاڑی ہے، اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ خود کئی مرتبہ اس ملک میں کرکٹ کھیلنے آیا، اس کو انعامات ملے، یہاں کتنا اس کو اچھے انداز سے رسپیکٹ دیا گیا، ایک کھلاڑی کے اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی اس کو رسپیکٹ ہمارے ہندوستان میں دیا گیا، اور اس کے کتنے فالوورز بھی ہیں۔ لیکن پھر یہ احمقانہ گفتگو، بھائی کوئی ملک اپنے اوپر خود حملہ کرے گا، دوسروں کو الزام ڈالے گا، ایسا تو ہے نہیں بھائی، اس کے لیے شواہد ہیں، اس کے لیے حالات ہیں، سب کچھ ظاہر ہے، سورج کی طرح ظاہر ہے کہ پاکستان یا پاکستانیوں کی حالت کیا ہے، وہ ہمارے ملک کے تعلق سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اور ہمارے ملک پر بار بار یہ کوئی ابھی نیا مسئلہ نہیں ہے، بار بار کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے ایک تعلیم ہے، گاندھی جی کے اہنسا کی تعلیم ہے، ہمارے گاندھی جی کی تعلیم جو ہے اہنسا کی تعلیم ہے۔ تو جو بھی حکومتیں ہیں، بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، رہتی ہیں، ان سب حکومتیں اور اس کے وزراء، منتری، پی ایم، یہ سب لوگ اہنسا کی راہ پر چل رہے ہیں، ورنہ ایک آواز پر اگر ہندوستانی قوم چاہے تو پاکستان کو نیست و نابود ہماری قوم کر سکتی ہے، ہمارے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اہنسا کی راہ بتائی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے جتنے حکمراں ہیں وہ اسٹیٹ لیول پر یا ملک کے لیول پر وہ اہنسا کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے انہیں چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن چھوڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو گردن تک پکڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے لوگ جو یہاں رہتے ہیں ہندوستان میں وہ محفوظ ہو سکے اور ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت ہو سکے۔ یہ کشمیر گھاٹی کی طرف سے وہ آتے ہیں اور پھر گھس جاتے ہیں۔ چور تو چوری ہی نہ کرے گا، اب وہ جان کا چور ہے، وہ جان کا چور ہے، وہ جان کا چور ہے۔ چوری تو کوئی سونا چاندی، مال و دولت، روپیہ پیسہ چرایا چلا گیا، لیکن وہ جان کا چور ہے، وہ جان لیتا ہے، پھر بھاگ ہمارے آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور پھر گیدڑ کی طرح بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کو بالکل ہی نہیں چھوڑا جائے، اور وہ 7 تہ زمین میں بھی چلے گئے ہوں تو ان آتنکوادیوں کو نکال کر ان کو قتل کیا جائے، تب یہ جو ہندوستانی 26، 27 یا 28 مرے ہیں ان کا بدلہ ہو سکے گا۔ یہ ہمارے امام بتا رہے تھے کہ ایسے جو گیدڑ ہیں جن کو آ کے مار جاتے ہیں ان کو 7 تہ تک جا کر مار جائے۔ ایک بڑی بات انہوں نے بتائی کہ اپنے عوام سے، اپنے دیش کے پردھان منتری سے یہ اپنا اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چن چن کر مارے، لیکن سوال یہ ہے کہ 15 دن بیت چکا ہے، ابھی تک جو ہے کوئی جواب، کرارا جواب نہیں آیا۔ امام صاحب کیا کچھ کہیں؟ ہاں، یہ تو پوری قوم اس پر سوال کر رہی ہے کہ بھائی اتنے دن، 15 دن ہو گئے، 22 اپریل کا مسئلہ تھا، دوپہر کا مسئلہ تھا، کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے دن گزر گئے، لیکن حکومت کی جانب سے ہم اور پوری کمیونٹی سخت اقدام کے منتظر ہیں، اور یہ حکومت کا مسئلہ ہے، حکومت ہماری پیچھے نہیں ہے، وہ اپنے کیل کانٹے درست کر رہی ہے حکومت، جب انہیں موقع ملے گا سخت سے سخت اس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ لیکن ایسے کچھ غدار ہیں کہہ لے، یا ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنے دیش کا، وطن کا، اپنے جیسے پردھان منتری کا، گृह منتری کا کرٹیسائز کرتے ہیں۔ مان لیجیے جیسے ایک لوک گائکا ہے جو آج کل خوب پاپولر ہے، نیہا سنگھ نام ہوگا ان کا، آپ نے سنا ہوگا ان کا، وہ اپنے گائک میں کچھ ایسے شبدوں کا استعمال کرتی ہیں جس پر لوگ سخت ایک فیمس گائکا لیڈی ہے، ہم لوگ اس پر بحث نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، وہ بھی ہندوستانی ہے،
ایسا نہیں حکومت سے سوال کیا جائے تو اس کو دیش دروہی کر دیا جائے، ایسا نہیں. اس کے کہیں بیان میں پاکستان یا پاکستانیوں کی محبت کا ذکر نہیں ہے. حکومت سے سوال کرنا یہ دیش دروہی کا کام نہیں ہے، بلکہ اصل دیش بھکت ہونے کا کام ہے. اصلی دیش بھکت ہونے کا کام ہے. اب چلتے ہیں ہم تھوڑا سا وقت پہ، جس پر کافی سخت ناراض تھے ہمارے امام صاحب کہ وقت بل جب پارت ہوتا ہے تب سپریم کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے. آج سنوائی بھی تھا، آج سنوائی کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے آگے کے ڈیٹ کے لیے. لیکن کیا کارن ہے کہ وقت بل کے پرتی جیسے آپ نے نفرت دکھایا تھا اپنا، جو مطلب یہ شبد ہم غلط بولنا چاہیے ہمیں، لیکن یہ آپ نے خلافت کیا تھا، یہ شبد ہے میرے لیے. دیکھیے وقف بل کسی بھی اعتبار سے جو اقدام کیا ہے حکومت نے صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے لیے مسلمان بٹے بھی نہیں ہیں، اور بانٹا جائے تو اس کے لیے مسلمان تیار بھی نہیں ہیں. وقف بل ہماری چیز یا آپ کی چیز یا کسی ایک کی چیز نہیں ہے. یہ وقف پراپرٹی یا وقف جائیداد جو ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو لوگ دیتے ہیں وہ اللہ کے نام سے دیتے ہیں، اور اس وقف کی جائیداد سے رفاہی کام ہوتا ہے، دینی ادارے چلتے ہیں، اس پر مساجد ہیں، اس پر مدارس ہیں، اور اس پر کہتے ہیں کہ عیدگاہیں ہیں، قبرستان ہیں. اب بھلا بتائیے کہ یہ سب چیزیں جو وقف لائی گئی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وقف جب ہیں بھائی کوئی کمی ہے تو اس کو اصلاح کی جائے، نہ کہ ختم ہی کر دی جائے. تو مطلب یہ ہے کہ جو وقف کی جائیداد ہیں وہ ہماری یا حکومت کی یا کسی انسان کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے. اور یہ وقف کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہندوستان میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں سے. وہ آج کی چیز نہیں ہے، حکومت نہیں ختم کر سکتی ہے. حکومت کے کیا نظریہ ہیں مسلمانوں کے تعلق سے یا مسلم قوم کے تعلق سے یا مذہب کے تعلق سے ہم کو تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے، رفاہی کام کے لیے. جہاں کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کچھ نے سوال کیا بھائی کہ یہ حکومت کا جیسے یہ ہے کہ اسے کچھ ہو نہیں رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا ہے. ارے نہیں ہو رہا تو اس کو کروائیے نا. اگر حکومت صالح رہتی تو ہم کیوں اس پر مولانا آزاد فاؤنڈیشن کو ختم کر دیا گیا؟ کتنے مسلمانوں کے تعلق سے وظیفے تھے یا بہت ساری چیزیں نکلتی تھی، وہ سب ختم کر دی گئی ہیں. اب جو ایک مسلمان کی بچی کھچی چیز تھی اللہ کے نام پر، اس کو بھی آپ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے. یہ سپریم کورٹ میں، حالانکہ آج بھی اس پر بحث ہونی تھی لیکن کوئی معاملہ کسی تہ تک نہیں پہنچا گیا. تو یہ جو ہمارا سپریم کورٹ ہے اس پر ہم لوگوں کو یقین ہے، اعتماد ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے اعتبار سے ہوگا، سمویدھان کے اعتبار سے ہوگا. ہماری بڑی بڑی تنظیمیں، علماء کرام یا جو رہبران ہیں یا سیاسی لیڈران ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. جو وپکش ہے کیندر سرکار کے خلاف ایک کہتی ہے کہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے سرکار. ابھی نے جاتیہ جنگننا کے لیے جو سرکار کبھی نہیں مانی، کبھی بھی کیندر سرکار میں رہی یا باہر رہی، وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کیندر سرکار جو ہے جاتیہ جنگننا کرائے. لیکن یہ ایک مدعا تھا وقف بل، جس پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ دھرم کے معاملے پر پورا مسلم سماج ایک طرف ہو گیا اور وقف بل کے خلافت میں ہو گیا. لگ بھگ 90% یہ وپکش کا کہنا ہے سر. تو کیا کچھ کہا؟ دیکھیے پسماندہ سماج کا جو مسئلہ ہے، میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پسماندہ مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے. اسی کا ٹارگٹ وپکش پسماندہ کس معنی میں؟ مسلمانوں کے یہاں ذات برادری نہیں ہے، وہ صرف شادی بیاہ کے لیے ہے. وہ مسلمانوں کے یہاں جو ہے وہ شادی بیاہ کے لیے ہے. ویسے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اس کے لیے نہیں، پسماندہ نہیں ہے. برادریاں ہیں تو اس لیے نہیں کہ لڑائی کی جائے، اونچ نیچ دکھانے کے لیے برادریاں ہمارے یہاں نہیں ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بڑی بات. ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے. ہاں پہچان کے لیے برادریاں ہیں، کمیونٹیاں ہیں، ذاتیں ہیں. یہ پہچان کے لیے ہے تاکہ پہچانے جاؤ کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یادو ہے، یہ برہمن ہے، یہ مسلم شیخ ہے، یہ انصاری ہے. یہ صرف پہچان کے لیے ہے، اونچ نیچ کے لیے نہیں. یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا یہ پسماندہ کا غلط معنی استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ سرکار جو بیک فٹ پہ گئی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جو اس پسماندہ کو وہ ٹارگٹ کر رہی تھی کہ ہم اس پسماندہ کا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی اس وقت بل کے ساتھ، لیکن وہ ہوا نہیں. تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا؟
یہ غلط ہے. اگر حکومت کر رہی ہے کہ پسماندہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اگر مسلمان بٹتے ہیں تو یہ ان کی کمی ہے, مسلمان کی کمی ہے. آج نعرہ دیا ہے بٹو گے تو کٹو گے, فلاں ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو مان لیا جائے پسماندہ کا ووٹ لینا ہے یا کہتے ہیں کہ اپر مسلمان کا ووٹ لینا ہے, اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں, سلیقے ہیں. وہ پسماندہ کر کے مسلمان بٹنے والا نہیں ہے. الحمدللہ مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے, ایک رسول کو مانتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں جو برادریوں کا نام دیا جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ لڑائی مار کاٹ جھگڑا اور وہ بانٹ بوٹ اول, اس کے لیے نہیں ہے. ہم ایک ہی جگہ جنازہ پڑھتے ہیں, ایک ہی ساتھ نماز پڑھتے ہیں, عید میں ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں, بقرعید کی نماز ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں, ایک ہی قبرستان میں ہم دفنائے جاتے ہیں, ایک ہی خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں, ایک ہی قبرستان میں دفنائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے قبرستان بٹا ہوا ہے, ایسا کچھ کہیں نہیں بٹا ہوا ہے. بٹا ہوا برادری کے اعتبار سے نہیں, اس معنی میں بھائی ایک گاؤں میں 50 آدمی ہے, جھگڑا ہوا کسی اعتبار سے تو 10 آدمی ادھر چلے گئے, 10 آدمی ادھر. یہ تو ہر جگہ ہوتا رہتا ہے, دنیا تو ہے ہی ہے, دنیا میں تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس کو ہم نشانہ نہیں بنائیں گے یہ اس برادری کا ہے, یہ اس برادری کا ہے. نہیں, ہمارا جنازہ, ہمارے یہاں کہا گیا کہ امامت کے لائق وہ بھی ہے جو موچی ہے, وہ بھی اگر دین جانتا ہے تو امامت کے لائق وہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ موچی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ امامت نہیں کر سکتا. وہ پڑھا لکھا ہے, قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے, تو وہ بھی قابل امامت ہے. ہماری رہبر کے لیے وہ بھی ہیں. لیکن حکومت جو بانٹ رہی ہے یہ غلط ہے. حکومت جوڑنے کی کوشش کرے, بانٹنے کی کوشش نہ کرے. مسلمانوں میں پسماندہ غیر پسماندہ نہیں ہے بلکہ سب ایک ہے. میں نے کہا آپ ذرا غور کیجئے, ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر ایک پیغام دیا تھا اور بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اس میں یہ ہے کہ اب کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. بحیثیت مسلمان کے ہر ایک برابر ہے. جتنے بھی NDA گھٹک دل تھے, آپ نے گہن ادھین کیا ہوگا, آخر کیوں سب نے سمرتھن دیا تھا اس وقت بل کو؟ ان کا سمرتھن یہ ان کا معاملہ ہے, لیکن ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا ہے. آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا ہے. لیکن ابھی بھی جو پارٹیاں اور بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کا وپکش میں کھڑا تو ہوئے لیکن وہ زوردار سمرتھن نہیں دیے تھے. زوردار سمرتھن نہیں دیے, وہ زوردار کے لائق بھی نہیں ہیں. زوردار سمرتھن وہ صرف مسلمان دونوں طرف سے پیس رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے اس بار ویدھان سبھا چناؤ آ رہا ہے بہار میں کہ ہمارے امام صاحب کیا دیکھتے ہیں, کس طرف جو ہے مسلمان سماج جانا چاہیے؟ مسلمان ابھی اس معاملے میں کوئی چرچا نہیں ہے, لیکن مسلمان کبھی بھی کسی کو بھی سیکولر ہی کو پسند کرتا ہے. مسلمانوں کو سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دینا یہ مجبوری نہیں ہے, بلکہ ہندوستان کو بچانے کا نظریہ یہ مسلمانوں کا ہے الحمدللہ. اس لیے وہ سیکولر پارٹیوں کو ووٹ کرتی ہیں. آخری سوال ہمارے ساتھ یہاں پہ دیکھیں گے آپ سبھی کہ یہاں پہ کیمرے کے پیچھے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ راشٹر نرمان سے لے کے ہر چیز وہ پڑھایا جاتا ہے. یہ مدرسہ کہہ لے آپ, یہاں امام صاحب کا مسجد بھی ہے جہاں یہ بچوں کو, پورے بہار کے سارے تمام بچوں کو یہاں ایجوکیشن دیا جاتا ہے, وہ بھی فری آف کاسٹ. ہمیں بھی اچھا لگا جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بچے آ کر, کہیں مدھوبنی سے آئے ہیں, کوئی مظفر پور سے آیا ہے, کوئی چھپرا کے آس پاس چھیتر کا ہے. کافی خوشی ہوتا ہے جو غریب گھر کے بچے کو پڑھائی تعلیم جو ہے فری میں ملتا ہے. کیا راشٹر نرمان کے لیے کیا سندیش دیتے ہیں ان بچوں کو آپ؟ دیکھیے, راشٹر نرمان کے لیے یا دیش کی مضبوطی کے لیے یا دیش کو انتی تک پہنچانے کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. ایجوکیشن کوئی بھی ہو, علم کوئی بھی ہو, وہ برا نہیں ہے. نہ سنسکرت, نہ ہندی, نہ انگلش, نہ اردو, نہ عربی, یہ برا علم نہیں ہے. جو بھی علم حاصل کرے گا, وہ سنسکرت حاصل کرے وہ اچھا علم ہے, ہندی حاصل کرے اچھا علم ہے, انگلش حاصل کرے وہ اچھا علم ہے, اردو عربی فارسی حاصل کرے وہ اچھا علم ہے. تو جس ذریعے سے انسان سیکھ لے اور دیش کے نرمان میں ہاتھ بٹائے, وہی علم اس کے لیے اچھا ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ امام قادری صاحب, حزب القادری صاحب, جنہوں نے بتایا کہ وقف بل پہ ہم خلافت ضرور کرتے ہیں چونکہ اس کے خلاف ہے, مگر دیش کی جب بات آتی ہے تو ہمارا حکمرانوں سے, ہماری حکومت سے, ہمارے کیندر سرکار سے ایک ہی شبد ہے کہ آپ ان کو نہ کو چنے چبائیں, ان کے دانت کھٹے کریں تاکہ وہ دوبارہ جو ہے ہمارے دیش کی سیماؤں میں گھسنے کی ہمت نہ کر سکے. کچھ کہنا چاہیں گے ایسا کچھ؟ ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے طلبہ کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, کوئی ان سے فیس نہیں لی جاتی ہے.
یہ تعاون کس کا ہے؟ ہماری پبلک کا. ہماری پبلک جو مسلم قوم ہے وہ ہمیں تعاون کرتی ہے. ہم بچوں کو فری کھلاتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں. یہاں انگلش کی تعلیم، ہندی کی تعلیم، میتھ کی تعلیم، ساتھ ساتھ اردو عربی کی تعلیم، قرآن یاد کرایا جاتا ہے، حافظ بنایا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ان کو اچھی سوسائٹی دینے کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے وطن سے محبت کے لیے. یہ ساری چیز ہمارے سارے مولانا اسٹاف حضرات ہیں وہ ان کو تلقین کرتے ہیں اپنے کلاس روم میں، اپنے درسگاہ میں. ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا پڑھ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اپنے خاندان کو کامیاب بنانا ہے، اپنے ملک کو کامیاب بنانا ہے. آج الحمدللہ مدارس اسلامیہ سے پڑھ کر جتنے، یہ پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، پورے مدارس اسلامی سے پڑھ کر جو لوگ افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، عرب کنٹری میں یا دوسری جگہوں پر، چین میں، سری لنکا میں بے شمار مولانا مولوی لوگ خدمت کرتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی ہندوستان کا نام روشن کیے ہوئے ہیں. جہاں تک ہو حکومت اس کا سد باب کرے، ان کو جو سزا ہو متعین کرے. ہم سب حکومت کے ساتھ ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اور اپنے پاکستان کو کیا کرے؟ پاکستان کو کیا کرارا جواب دے؟ پاکستان کو کرارا جواب دینے کے لیے سوچنا نہیں ہے، کرنا ہے. جی، سوچنا نہیں ہے، لائی عمل تیار کر کے حملہ کرنا ہے، جواب دینا ہے. اس کو یہ سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہی کرنا ہے جو چاہتا ہے پاکستان. جو چاہتا ہے وہی کرنا ہے. سمجھ گئے؟ دیکھتے اس رہے لیے ہم اپنے طلبہ کو، بچوں کو راشٹر کے نرمان کے لیے، اپنے ملک ہندوستان کی بقا سالمیت کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں. ان کو علم و ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ جاہل نہ رہیں. سب سے بڑی تاریکی جہالت ہے اور روشنی علم ہے. وہ علم جو کچھ بھی ہو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہو تو چین تک جانا پڑے تو جاؤ. کیوں کہا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ویسا تھا، یہ تھا، وہ تھا. محمد صاحب نے فرمایا کہ چین تک جانا پڑے، جاؤ. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہاں لڑائی کرنے کا مقصد تھا، یہ تھا. نہیں، اس وقت چین میں بڑے بڑے ودوان لوگ تھے، بڑے بڑے فلسفی لوگ تھے، حکیم لوگ تھے، علم والے تھے. اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا، اگر چین تک جانا پڑے تو جا کر حاصل کرو. یہ کیوں کہا؟ انسانیت کے لیے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جب قدم رکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ علم کا بگل بجایا، ایجوکیشن کی صدا لگائی. جر سے علم، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی برکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر آئے تو پوری دنیا کو انسانیت ملی، علم و ایجوکیشن ملا، آپسی بھائی چارگی کی تعلیم ملی. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت ہے. میرا اپنا پرسنلی ماننا ہے کہ ہمارا جو سماج، مسلمان سماج، لوگ کہتا ہے کہ ہم لوگ 20 کروڑ، ہم مانتے ہیں کہ 80 کروڑ ہے. ہمارا پاکستان بھی کبھی ہمارے بھارت میں تھا، کبھی بنگلہ دیش بھی ہمارے بھارت میں تھا. اس طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم سبھی سماج کے، قوم کے، مسلمان سماج کے 80 کروڑ لوگ ہیں. جو بھٹک گیا ہے اس کو کیوں نہیں راستہ دکھائیں ہم، تاکہ وہ بھٹکاؤ ختم ہو. صحیح بات ہے. صحیح طریقے سے مل جل کر رہے، پورا جو پہلا انڈیا تھا، سمجھ گئے، سب ساتھ اکبر بادشاہ کے دور سے لے کر پھر اگر اس کو ساتھ لانے کی کوشش کریں تو اس میں برائی کیا ہے؟ برائی کیا، یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اور ہمارا ملک یہ کر سکتا ہے، سب کو، بنگلہ دیش، سری لنکا کو اور پاکستان کو زیر قبضہ لا سکتا ہے. اور پھر وہی جو پرانا انڈیا تھا، الحمدللہ وہی نیو انڈیا نظر آئے گا. وہی نیو انڈیا نظر آئے گا. بہت بہت بنے رہیں، دیکھتے رہیں میرے ساتھ. میرا نام سنجیو مشرا، آپ دیکھ رہے تھے اے بہار ڈیجیٹل نیوز. ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پر کہ ہمارے ساتھ راشٹر نرمان میں ایک سور میں ہمارے ساتھ ہمارے مولانا امام مسجد سے ساتھ میں ہے. ان کا ایک ہی شبد تھا کہ اس دیش کے لیے اگر جتنا آگے کرنا ہے وہ کرو، لیکن ہم وقف کے خلافت کر رہے ہیں چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وقف میں سدھار کی گنجائش ہے. بنے رہیں، دیکھتے رہیں. دھنیہ واد.